خداوند کی سلامتی سب کے ساتھ رہے۔ میرے سننے والے عزیزو، ایک دن میں نے پیغام میں وہ حوالہ پڑھا تھا، خداوند یسوع مسیح کی سب سے پہلی پیشن گوئی جو خدا باپ نے کی تھی باغ عدن میں، جب سانپ کو سزا دی اور کہا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، پھر تیری نسل کے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اب ہم اس عورت کے تعلق سے تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے زبور نمبر 86 مرد خدا داؤد کی دعا ہے، آیت نمبر 17۔ اے خدا مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ میرے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے مزید باعث برکت ٹھہرے۔ آمین آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ جیسے آمین عام کہا جاتا ہے، جو ہم نے پڑھا اور سنا ہم اسے دل سے مانتے اور قبول کرتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو۔ میں نے خداوند سے پوچھا کہ کتنے باتوں کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ مجھے جو روح نے سکھایا وہ یہ، کم از کم 4 باتوں کے لیے مجھے سکھایا۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنے اس زندہ پاک کلام کو اپنے مقدسین کی معرفت قلم بند کروایا۔ نمبر 2، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے آج تک اپنے اس زندہ پاک کلام کی خود حفاظت کی۔ نمبر 3، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے کوئی کلام سنانے کے لیے اپنا بندہ بھیجا، انتظام کیا۔ نمبر 4، خداوند تیرا شکر ہو تو نے ہمیں زندگی دی، ہم تیرا پاک کلام سن سکتے ہیں۔ ہم ہر بات کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہاں خداوند نے عورت کا ذکر کیا تھا، پھر ہزاروں سال بعد خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 1000 سال پہلے مرد خدا داؤد نے جو زبور نمبر 86 میں پڑھا، دعا کی، اے خداوند مجھے کوئی بھلائی کا نشان دکھا تاکہ جس کو دیکھ کر میرے عداوت رکھنے والے وہ شرمندہ ہوں۔ 1000 سال بعد وہ کلام پورا ہوا، لیکن داؤد کی دعا کے 250 سال بعد یشعیاء نبی کی معرفت خدا نے داؤد کے خاندان کے ایک بادشاہ کے ساتھ یہ بات کی۔ یشعیاء 7 باب تو آیت نمبر 10 سے تلاوت کرتا ہوں۔ پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر۔ لیکن آخذ نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی حل کی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟
لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کی وسیلہ سے ہمیں مزید برکت ملے، آمین آمین۔ یہاں یہ ہم نے پڑھا کہ یسایا نبی سے 250 سال پہلے مرد خدا داؤد نے دعا میں خدا سے کوئی بلائی کا نشان مانگا، اور یہاں آخذ بادشاہ داؤد کے خاندان سے ہی ہے کہ خدا نے ان کے بزرگوں کی وہ درخواست، وہ دعا ان کی نسل میں آخذ بادشاہ پر یہ بات بھیجی کہ جو ان کے بزرگوں نے، داؤد بادشاہ نے، بزرگ بادشاہ نے بلائی کا نشان مانگا تھا۔ اور یہاں یسایا نبی نے آخر بادشاہ سے کہا، آئے داؤد کے خاندان، تمہارے لیے کیا کوئی ہلکی سی بات ہے؟ تم خدا کو بھی بیزار کرتے ہو، لوگوں کو بھی۔ اپنے لیے کوئی نشان طلب کرو جو بھلائی کا نشان تھا۔ تو بادشاہ نے کہا، میں خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب نہیں کروں۔ پھر نبی نے کہا، خداوند آپ تمہیں ایک نشان دے گا کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹے کو جنم دے گی، وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ذکر متی رسول کی انجیل مقدس کے پہلے باب میں ہے کہ لکھا ہے تاکہ یسایا نبی کی معرفت وہ بات پوری ہو جو کہا گیا تھا کہ وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور عین موقع پر یسایا نبی کے 750 سال بعد یہی نشان، یہی کلام ایک کنواری پر پورا ہوا۔ باغ عدن میں تھا کہ عورت کی نسل اور عورت اور تیرے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ صدیوں بعد یسایا نبی کی معرفت اس عورت کی نسوانی کیفیت ظاہر کی گئی کہ وہ عورت کنواری ہوگی، پاک دامن ہوگی، جس سے دنیا کا منجی پیدا ہوگا، نجات دہندہ۔ وہ بالکل پاک دامن ہوگی، کنواری ہوگی وہ عورت۔ اور متی پہلے باب میں بھی آیت نمبر 18 سے ذکر ہوا کہ یسوع مسیح کی پیدائش مقدسہ مریم اور یوسف کے اکٹھے ہونے سے پہلے ہوئی، اور وہاں خدا نے اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے اپنے راست باز بندہ یوسف پر یہ ظاہر کیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یعنی کہ یسوع کا مطلب گناہوں سے نجات دینے والا، منجی، لوکا 2 باب، یعنی کہ نجات دینے والا۔ وہ منجی بھی ہے، خداوند بھی اور مسیح بھی۔ میرے علم کے مطابق خدا نے یہاں یسوع نام دے کر ہمارے لیے ایک بہت بھلائی کا کام کیا۔
جبکہ ایمینوئل کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ روح القدس کی صورت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ انبیاء کے وسیلہ سے انسانوں کے ساتھ رہا، باغ عدن میں بھی رہا، ہر طریقے سے خدا انسانوں کے ساتھ رہتا رہا، لیکن یسوع نام کا اختیار کسی کے پاس نہیں تھا، یعنی کہ گناہ معاف کرنے والا۔ کوئی نبی، کوئی فرشتہ اس اختیار کے ساتھ نہ بھیجا گیا دنیا میں، آسمان سے نہ اتارا گیا، اور بھلائی کا نشان تھا کماری سے پیدا ہونا۔ اور بھلائی کیا تھی؟ گناہوں سے اور بیماریوں سے مکمل آزاد کرنے والی ہستی، یسوع نام منجی، نجات دینے والا۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے۔ یہ بھلائی کا نشان ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اس سے پہلے گناہ معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں تھا۔ جب وقت پورا ہوا تو لوکا رسول کی انجیل مقدس کے مطابق غالباً پہلا باب 26 آیت سے جبرائیل فرشتہ کو چھٹے مہینہ میں ایک کنواری مقدسہ کے پاس بھیجا گیا جس کا نام مریم تھا، اور اس کی منگنی یوسف نام ایک مرد سے ہوئی تھی، اور وہ داؤد کے خاندان سے تھا، اور مقدسہ مریم بھی داؤد کے خاندان سے ہی متعلقہ تھی۔ دونوں کا قبیلہ بھی ایک تھا، یعنی یہودا کا قبیلہ۔ دونوں کی قومیت بھی ایک تھی، یعنی بنی اسرائیل تھے۔ یہاں اس مقدسہ کا، اس کنواری کا، اس عورت کا پورا بایو ڈیٹا ظاہر کر دیا گیا۔ میرے علم کے مطابق مقدسہ کا مطلب ہے خدا کے لیے الگ کی ہوئی ہستی، خدا کے لیے الگ کی ہوئی خاتون، خدا نے جس کو اپنے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدائش سے ہی پہلے ماں کے پیٹ سے ہی الگ کر لیا اور شریر ابلیس کے مس سے مکمل محفوظ رکھا۔ میرے بلکہ بہت سارے علماء کے مطابق یہ مقدسہ ماں، جن کا نام مریم ہے، اور جس پاک ہستی کو انہوں نے جنم دیا بغیر باپ کے، ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح، ان دونوں کو ابلیس چھو نہیں سکا، ٹچ نہیں کر سکا۔ ظاہر ہوتا ہے ہر جگہ کہ مقدسہ مریم اور حضور المسیح منجی جو ہاں ابلیس کے ٹچ سے، مس سے محفوظ رہے۔ ابلیس ان کو چھو نہیں سکا، ان کو ٹچ نہیں کر سکا۔ خداوند کا پاک روح ہر وقت ان کے اوپر، ان کے اندر رہتا، حفاظت کرتا۔ اور وہ جو ایمینوئل کا معنی تھا، خدا ہمارے ساتھ،
آگے کلام پاک میں کئی جگہ ہے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسانوں کے ساتھ رہا. خدا نے یسوع مسیح میں سے ہو کر اپنے سارے کام کیے اور ثابت کر دیا کہ یسوع مسیح ایمینویل بھی ہے، یعنی میں ان کے وسیلہ سے آئے انسانوں تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا میں اور باپ ایک ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یعنی خدا نے ایمینویل کا مقصد بھی یسوع مسیح میں سے ہو کر پورا کر دیا. اور آج بھی خدا اور خدا میں یسوع مسیح روح قدس کی صورت میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ باپ اور بیٹا اور روح قدس ایک ہی ہستی ہیں. یہ تین ان کے اقنوم ہیں، القاب ہیں، شناخت ہے. یہ تینوں ان کے زمانے تھے. پہلے انہوں نے مسیح کی ولادت سے پہلے باپ کی صورت میں کام کیا. پھر مسیح جب 30 سال کے ہوئے پھر انہوں نے غالباً 3.25 سال 3.5 سال بیٹے کی صورت میں کام کیا. اور بیٹے نے اپنے وعدہ کے مطابق کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے، یعنی روح حق، پاک روح القدس، ہولی اسپرٹ. پہلے مددگار یسوع مسیح، دوسرے مددگار پاک روح ہیں، روح القدس ہیں جو اب بھی ہیں. اور یہ پاک دامن اور کائنات کی خواتین میں سے خاتون اول ہے. خاتون اول ہے. ایک اور مرد خدا داؤد اپنے زبور نمبر 80 میں انہوں نے ایک بات کہی، یہ بھی آیت نمبر 17 ہے. تیرا ہاتھ تیری دینی طرف کے انسان پر ہو، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے. خدام کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہمیں مزید برکت ملے، آمین. 80 زبور میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ آصف کا مزمور ہے. 80 زبور آصف کا مزمور ہے، جبکہ 86 مرد خدا داؤد کی دعا تھی. معاف کرنا، یہ داؤد کا نہیں، یہ آصف کا مزمور ہے. اور روح القدس کی قدرت سے کیا کہا؟ تیرا ہاتھ، یعنی اے خدا تیرا ہاتھ تیری دینی طرف کے انسان پر ہو. جبکہ ابھی یسوع مسیح پیدا بھی نہیں ہوا، اس کے 1000 سال بعد پیدا ہوئے. اور جیسے ہمارا عقیدہ ہے یسوع مر گیا، دفن ہوا اور عالم روا میں بھی اترا، 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا. 40 دن کے بعد انہوں نے صعود فرمایا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا باپ کے دینی طرف جا بیٹھا. یعنی کہ یہ 1000 سال پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ اے خدا تیرا ہاتھ تیری دینی طرف کے انسان پر ہو. زبور 80 آیت نمبر 17 ہے. اب رسول نے اپنے خط میں لکھا کہ خدا اور انسان کا درمیانی ایک ہی ہے، یعنی خدا یسوع مسیح جو ہمارے لیے انسان بھی بنا. اب آدم کو بھی خدا نے انسان کہا. جب آدم کے نسلوں میں زندگی کا دم پھونکا، انسان جیتی جان ہوا، سزا دیتے وقت 3 باب میں کہا، پیدائش 3 باب، اے انسان تو خاک ہے
اور خاک میں ہی لوٹ جائے گا، کیونکہ تو خاک سے ہی لیا گیا ہے۔ اور میری اسٹڈی کے مطابق لفظ انسان یہ انس سے نکلا ہے، انس، جس کا معنی ہے چاہت، پیار، محبت۔ اور جتنی چاہت، پیار، محبت یسوع مسیح میں تھی، تاریخ اور کسی میں ایسی نہیں بتاتی، نہ کلام پاک نہ انسانی تاریخ۔ انبیاء بھی، دوسرے بھی اپنے ستانے والوں کے لیے غالباً کچھ سخت الفاظ بولتے رہے، یہاں تک کہ بد دعا تک، لیکن یسوع مسیح جو حقیقی انسان بنے، یعنی انس رکھنے والے، محبت سے بھرے ہوئے، انہوں نے ہر جگہ انسان کو معاف کیا، بخشا، برکتیں دی، مخالفوں کو شفائیں دی، ابلیس سے چھڑایا، روٹیاں کھلائی، صلیب پر کہا آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے انسان ہونے کا پورا حق نبھایا۔ اس لیے حضور نے کہا کہ خدا کے اور انسان یعنی آدمی کے درمیان صرف یسوع مسیح ہے، ایک، جو باپ کی باتیں ہمیں بتاتے رہے، ہماری شفاعت کرتے رہے، اور آج وہ اس کلام کے مطابق یوحنا کے رسول کے خط میں بھی لکھا ہے، مددگار، وہ خدا باپ کے دائیں طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی خدا یسوع مسیح، وہاں ہماری مدد کے لیے ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ وہ اوپر ہمارے وکیل ہیں، وہ ہماری وکالت کرتے ہیں، نیچے ہم ان کی وکالت کرتے ہیں، اوپر وہ ہماری وکالت کرتے ہیں۔ خدا کو کہتے ہیں اے باپ یہ بیٹا میرا ہے، یہ خادم میرا ہے، یہ بیٹی میری ہے، یہ میرا نام لینے سے شرماتے نہیں، میری خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، ان کی خطائیں بخش دیجیے۔ وہ ہمارے مددگار ہیں، وہ خدا باپ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابن آدم، میں نے جو سیکھا، یہ ابن آدم لقب دیا گیا ہے پہلے آدم کا اور اس آدم کا موازنہ کرنے کا۔ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب، پہلا آدم مٹی سے بنایا گیا، خاک کا پتلا تھا، خاکی تھا، جو جمعے والا دن تھا جب پہلا آدم بنایا گیا۔ اور اس کو سیکھنے کے لیے جس روز خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے، وہ اناجیل میں ہے، دوسروں میں بھی، چلو یوحنا 20 باب میں بھی، کہ ہفتے کے پہلے روز، یعنی کہ مریم مغدلینی چند عورتیں اور کچھ خوشبودار چیزیں لے کر یسوع کی قبر پر گئی، اور پیچھے 2 شاگرد بھی ہو لیے، اور یسوع مسیح زندہ ہو چکے تھے، پتھر لڑکا ہوا تھا، کفن خانے پر ہوا تھا، یعنی جس دن کو خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے 2000 سال پہلے، وہ ہفتے کا پہلا روز تھا۔ ہفتے سے مراد ہے 7 دنوں پر مشتمل، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے ہفت، اور انگلش میں یعنی 7 دنوں پر مشتمل ہفتہ۔ لیکن جب 7 دن مکمل بھی ہو جاتے ہیں، اس دن کو بھی ہفتہ ہی کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب آج 7واں دن، سیچرڈے، عربی میں سبت، سیچرڈے، ہفتہ وہ دن ہے جس دن خدا نے آرام بھی کیا اور اس دن کو برکت دی۔ وہ پیدائش 2 باب شروع ہو جاتا ہے، اور خدا تھکا نہیں تھا،
لیکن انہوں نے انسان کے لیے، جانور کے لیے، حیوان کے لیے بھی سبت والے دن میں ایک قانون نافذ کر دیا کہ 6 دن تو ہفتے میں کام کرنا، 7ویں دن یعنی جو سبت کا دن ہوگا، عربی میں سبت کا مہینہ 7 ہے، ہفتے کا مہینہ بھی 7 ہے، آرام کرنا۔ تو تیرا غلام، تیری لونڈی، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، نوکر چاکر، تیرا گدھا، تیرا بیل، کوئی بھی کام نہ کرے، یعنی وہ دن آرام کا ہو، جیسے کہ لیبر ایکٹ بن گیا۔ خدا نے انسان کا اور حیوان کا خیال کیا اور لگاتار کام کرنے کی بجائے 7ویں دن ایک دن چھٹی کا دیا، تاکہ انسان اور حیوان دونوں ایک دن آرام کر لیں، تاکہ اگلے دن پھر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس سے پہلے 6واں دن جس دن آدم بنایا گیا، یوحنا 20 باب کی پہلی آیتوں سے کہ جو ہفتے کا پہلا دن ہے وہ اتوار ہے، سنڈے ہے، جس دن ہم عید یوم قیامت المسیح مناتے ہیں، جس کو عرف عام میں اسٹرڈے کہتے ہیں۔ اور میری اسٹڈی کے مطابق سنڈے یعنی سورج کا دن انگلش میں، اور سنسکرت میں ایتوار، ایت کا معنی سورج ہے، وار کا معنی دن، انگلش میں سن کا معنی سورج، ڈے کا معنی دن، یعنی سورج والا دن ہفتے کا پہلا دن تھا۔ اس دن لوگ انجانے میں معرفت سے، حقیقت سے نابلد اپنے بچوں کو بھی لے کر صبح صبح مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جیسے سورج چڑھتا سب ادب سے جھک جاتے، اپنا معبود سمجھتے، ہمارا یہ دیوتا ہے، سورج کی پرستش اور پوجا کرتے، یعنی علم حکمت سے خالی تھے۔ اور وہ اتوار تھا یعنی سورج والا دن، وہ سنڈے تھا یعنی پرستش والا دن۔ اسی لیے خدا نے پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ملاکی نبی کی معرفت خداوند یسوع مسیح کو جو شرف بخشا، ابن آدم کے ساتھ ساتھ جو ایک اور لفظ دیا، لقب دیا، آفتاب صداقت۔ ملاکی 4 میں کہا یسوع مسیح کو جب آفتاب صداقت طالع ہوگا تو اس کی کرنوں سے بھی قوموں کو شفا ہوگی، یعنی جو سورج نیچے سے ابھرتا ہے اس کو کہتے ہیں سورج طلوع ہوا، اور جب سورج سر پر آ جائے تو وہ ہے سورج طالع ہوا۔ یسوع مسیح کے لیے لفظ آیا ہے طالع، جب آفتاب صداقت طالع ہوگا، یعنی جب سچائی کا سورج بالکل سر پر آ کر چمکے گا۔ یہ لوکا رسول کی انجیل مقدس میں ہے، غالباً 3 باب میں، کہ جب یسوع مسیح نے منادی شروع کی وہ تقریباً 30 برس کے تھے، اور خدا نے لاویوں کے لیے بھی یہ کہا تھا کہ لاوی جب 30 برس کا ہو پھر اس میں سے کاہن چننا، کہانت کے لیے اسے تیار کرنا جب 30 برس کا ہو۔ اس طرح یسوع مسیح بھی جب 30 برس کے ہوئے ان سے کہانت شروع کر آئی گئی، اور یہ آفتاب صداقت 30 برس کے سمجھو جوان تھے، یعنی طالع ہو چکے تھے۔ ان کی کرنوں سے، ان کے کلام اور کام کی روشنی سے لوگ شفا پاتے، برکت پاتے۔ پھر یہ کرنوں کا طلب ان کے رسولوں پر، شاگردوں پر، خادموں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہم بھی اس آفتاب صداقت کی کرنوں میں سے جو کہ آسمان سے لے کر زمین تک پہنچتی، وہ آفتاب صداقت، سچائی کے سورج خدا یسوع مسیح
خدا باپ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے رسول پیغمبر بھی اوپر ہیں. اب جو نیچے خدا شفا کا کام کر رہے ہیں، یہ اس آفتاب صداقت کی کرنیں ہیں. جیسے حضور المسیح کو حیات کا درخت بھی کہا گیا، زندگی کا درخت، پیدائش کی کتاب باغ عدن میں اور مکاشفہ 22 باب میں، کہ اس کے پتوں سے بھی قوموں کو شفا ہوتی ہے. اور یہ پتے بھی ہمارے جیسے چھوٹے سے چھوٹے خادم ہیں، جبکہ حیات کا درخت، زندگی کا درخت، حی القیوم یسوع مسیح خود ہے. ہم ان کے پتے، جب پتے گنے ہوتے ہیں لوگ چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، اس درخت پر پرندے بسیرا کرتے ہیں، چہچہاتے ہیں، اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور وہ درخت 12 مہینے پھلتا ہے، 12 قسم کے پھل آتے ہیں، سب لوگ اس میں سے سیر ہوتے ہیں. یہ بڑھتے ہیں جو زندگی کے درخت میں سے نکلتی ہے. سو جب آفتاب صداقت طالع ہوا اور لوگ سجدہ کرتے، ہاں جب پیدا ہی ہوئے چرنی میں، تو گڈریوں نے بھی آ کر سجدہ کیا، اپنے اپنے نذرانے دیے. 2 سال کے بعد یسوع مسیح اب چرنی میں نہیں تھی، وہ یروشلم میں تھے، کسی گھر میں تھے. جب 2 سال کے ہوئے تو مجوسی پہنچے، وہ جو نجومی تھے، بادشاہ ٹائپ بھی تھے، 17 نواز تھے، انہوں نے بھی سجدہ کیا اور اپنے نذرانے ڈبے کھول کے حضور المسیح کو آفتاب صداقت کو پیش کیے. سچائی کا سورج یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح ہمیں دوبارہ پھر لینے کے لیے آ رہے ہیں. غالباً متی کی انجیل مقدس کے 6 باب میں ایک سوال کیا گیا یسوع مسیح پر کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے، جبکہ ہم فریسی بھی، یوحنا کے شاگرد بھی روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو آفتاب صداقت نے کیا کہا؟ دلہا جب تک براتیوں کے ساتھ ہے، براتی ماتم کیوں کرے؟ اب یسوع مسیح نے ابھی بہت آنے والی جو اگلی بات ہے وہ پیش کر دی کہ میں آسمان سے بحیثیت دلہا آؤں گا. یہ میرے شاگرد، میرے چیلے، میرے صحابی جو میری صحبت میں رہتے ہیں، جو میرے رفیق ہیں، میری رفاقت میں رہتے ہیں، یہ میرے ساتھ بحیثیت براتی آئیں گے. اسی طرح جتنے بھی مقصرین اوپر جا چکے ہیں، سب یسوع مسیح کے ساتھ بادلوں پر، آسمانوں سے بحیثیت براتی آئیں گے. اگر ہم بھی اوپر چلے گئے، ہم بھی بحیثیت براتی آئیں گے. اگر ہم زمین پر ہوئے تو ہم بحیثیت دلہن اٹھا لیے جائیں گے. اور یہ بہت عنقریب ہونے والا ہے. یہ جو کرونا وائرس آیا ہے، یہ اس بات کا حصہ ہے، یسوع مسیح کی آمد ثانی کا. لیکن اس سے پہلے ایک خاموشی کی آمد ہے جس کو ریپچر کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی ایمانداروں کا خاموشی سے اٹھایا جانا، جس کا ذکر مسیح نے متی رسول کی انجیل مقدس کے 24 باب میں بھی کیا کہ اس وقت 2 عورتیں ایک ہی گھر میں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی. 2 مرد ایک ہی چارپی پر سو رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا. اور 2 آدمی ایک ہی کھیت میں ہل چلا رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. اب
ایک لے لیا جائے گا. ہر ایماندار یہ کوشش کرے، ایمان رکھے، خداوند کی قربت میں رہے بذریعہ پاک کلام کی تلاوت اور دعا، کہ وہ جو ایک لے لیا جائے گا وہ میں ہوں، وہ میں. اگر 1000 مرد اس کوشش میں رہے اور کوشش خدا کی حضور پورے اتر جائے تو وہ ہزاروں کے ہزاروں، لاکھوں کروڑوں اٹھا لیے جائیں گے. اس سے پہلے عورت کے لیے لکھا ایک ہی گھر میں چکی پیستے ہو. ان دنوں میں خواتین فجر کے وقت چکی پیس کر آٹا تیار کر کے صبح کا کھانا تیار کرتی تھی، جسے اب ناشتہ کہتے ہیں. میں نے یہ خود دیکھا، ہر گھر میں چکی ہوتی تھی. جب پاکستان اور بھارت الگ الگ ہوئے میں 1 سال کا تھا. سرگودا گلوالا میں میرے ہی پڑوس میں گردوارہ تھا. میں 1 سال کا تھا جب یہ مہاجر لوگ ہندوستان سے آئے. مجھے یاد ہے وہ صبح صبح چکی پیستی تھی خواتین، اور میرے ذہن میں ابھی تک وہ پتہ ہے کہ وہ چکی پیس کر فجر کے وقت آٹا تیار کرتی تھی، جبکہ بجلیاں وغیرہ نہیں تھی. گھر میں اب چکی تو نہیں پیسی جائے گی، لیکن 2 خواتین ایک گھر میں کام تو کر رہی ہوں گی، چاہے کچن میں. ہر خاتون کوشش کرے جو اوپر اٹھائی جانی ہے وہ میں بن جاؤں. ہر مرد کوشش کرے جو اوپر اٹھایا جانا ہے وہ میں بن جاؤں. اب کھیت میں کام کرنے والے 2 آدمی یہ خدا کے خادم ہیں. کھیت کلیسیا ہے. خدا نے یسوع مسیح نے بڑا کہا کہ ایک ساہوکار نے اپنے بیٹے سے کہا جا کھیت میں کام کر. وہ کہنے والا خداوند خود ہے، خداوند ہے. جن کو کہا گیا ہے وہ خادم ہے. کھیت کلیسیا ہے. یعنی کہ اگر سارے خادم یا جتنے خادم بھی پاک کلام کے معیار پر پورے اتر گئے وہ اٹھا لیے جائیں گے. جو پورے نہ اترے وہ نیچے رہ جائیں گے، اور جو نیچے رہ جائیں گے وہ بدنصیب ہوں گے، چاہے کوئی بھی ہو. جب میں یہ بول رہا ہوں تو خدا یسوع مسیح کا کلام آیا کہ ایک بیج بونے والے نے تو بیج بویا، کچھ راہ کے کنارے گرا، پرندے آئے اور اسے چک کر لے گئے. یہ وہ کلام کا بیج ہے. جب کلام سنا جاتا ہے خوشی سے قبول کیا جاتا ہے، بلے بڑا مزہ آیا، بہت بہت بہت. لیکن اپنی ساتھ ہی اندر اس نے خیال پیدا کر دیا نیگیٹو. کیا مزہ آیا؟ کیا یہ تو پیغام تو نے 100 بار سنا ہوا ہے. اس بندے نے کوئی لہجہ سنایا ہے، یہ تو لاکھوں بار تو نے سنا ہوا ہے. یہ کون سا قرآن ہے؟ کیا میں نہیں پتا کہ یسوع مسیح نے آنا ہے؟ ابلیس وہ کلام ہمارے دل سے اٹھا کر لے گیا. آئے سننے والوں، اس بات سے ہم ہوشیار رہے، اس بات سے ہم ہوشیار رہے کہ ابلیس کبھی کہیں ہمیں ورغلا نہ دے، دھوکہ نہ دے، گمراہ نہ کر دے. جو سنے اس پر غور کرے. دوسرا ہے کہ وہ بیج جو پتھریلی زمین پر گرا، تھوڑی سی مٹی تھی، بیج اگا، جتنی مٹی تھی اتنی جڑ نیچے گئی. آگے پتھر تھا، جڑ نیچے لگی، وہ سوکھ گیا. یہ ہے پتھر دل، سنگ دل، سخت دل. خدا نے یرمیہ نبی کی معرفت فرمایا ہے، کیا میرا کلام ہتھوڑے کی مانند نہیں جو چٹان کو چکنا چور کر دے. یعنی سخت دل کو، سنگ دل کو پاک کلام کا ہتھوڑا لگتا رہے اور وہ چکنا چور ہو جائے. سخت دل کلام کے ہتھوڑے سے.
یہی یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا۔ اس سے پہلے یسایا نبی کا زمانہ ہے، 66 باب اس کی پہلی 2 آیتیں بولتا ہوں۔ یسایا 66 باب پہلی 2 آیتیں، خدا یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھوں نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں۔ خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اپنی نگاہ اسی شخص پر کروں گا، ہاں اسی شخص پر جو غریب اور شکستہ دل اور جو میرے کلام سے کام جاتا ہے۔ شکستہ دل کہ جس نے اس کلام کے تھوڑے کی چوٹ کو قبول کر لیا ہے، برداشت کر لیا ہے، اور اس کا سنگ دل، پتھر دل نرم ہو گیا ہے، موم کی طرح ہو گیا ہے، مومن ہو گیا ہے، تو خدا کہتا ہے میری نگاہ اس پر رہے گی، کیونکہ کلام کا تھوڑا اس کے سخت دل پر، چٹان پر، پتھر پر لگتا رہا ہے اور وہ دل شکستہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کیا؟ غریب، کہ میں اپنی نگاہ اس پر کروں گا جو غریب، جس کو خدا یسوع مسیح نے پہاڑی باغ میں کہا مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، دل کے غریب ہیں۔ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ دل کے غریب بننے کے لیے کہ خدا داد سب صلاحیتیں، پراپرٹی سمیت، گھر بار اولاد سمیت، دنیا کی سب آرائشوں شائشوں سہولتوں سمیت پاس ہونے کے باوجود بھی جو شخص، عورت ہو یا مرد، اپنے آپ کو کسی سے اونچا نہ سمجھے، نہ شکرانہ ہو، شکر گزار رہے، لیکن اپنے آپ کو اتنا عاجز کر دے، خاکسار کر دے، مار دے کہ میں کسی انسان سے افضل نہیں، میرا مد مقابل مجھ سے افضل ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے، شاید وہ راست بازی میں بھی آگے ہو، علمیت میں بھی آگے ہو، میں کچھ نہیں، وہ اچھا ہے۔ ایک تو یہ ہے دل کا غریب ہونا کہ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی مال و دولت پر فخر نہ کرنا، گمنڈ نہ کرنا، دولت پر دل نہ لگانا، اپنے آپ کو عام انسانوں جیسا سمجھنا۔ پھر ایک اور غریب، جیسے غریب لازر کی بھی بات ہے، لوکا کی انجیل مقدس کے 16ویں باب میں یسوع مسیح نے بتائی کہ غریب لازر آسمان پر گیا، وہ بیماری اور غربت میں خدا کا شکر گزار رہا، وہ بیماری میں اور غربت میں خدا کا شکر گزار رہا۔ جب وہ مرا، اس کی روح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے آسمان پر، اور جو تندرستی کی حالت میں خدا کا ناشکر رہا، جس نے خدا کو یاد نہ کیا، وہ مرا، دفن ہوا، نیچے عذاب میں چلا گیا۔ اب غریب ایک اور جگہ، مکاشفہ 2 باب غالباً آیت نمبر 2 سے، ایک کلیسیا کے پاس بان کو مسیح فرماتے ہیں میں تیری مصیبت اور غریبی کو تو جانتا ہوں، لیکن تو ہے دولت مند۔ یہ مالی غربت کی بات ہے کہ تم مالی سطح پر غریب ہے، لیکن تم میرے فضل کی دولت سے، میرے اس کلام کی دولت سے بھرا ہوا ہے، یہ دولت تیرے پاس ہے، جو اسی کلام میں آگے کہا گیا ہے ایک دوسری کلیسیا کے پاسبان کہ تو جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے
میں بڑا مالدار بن گیا ہوں، دولت مند ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تو غریب ہے، اندھا ہے، ننگا ہے، خوار ہے؟ یسوع مسیح کہتے ہیں جو مشیر، میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، یعنی روح القدس کی آگ میں سے نکلا ہوا پاک کلام، روح القدس کی آگ میں سے نکالا ہوا پاک کلام، آگ میں تپایا ہوا سونا عشق آ گیا، یہ نہیں لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، یعنی اس خدا کی دولت سے، اس روحانی خزانے سے تو دولت مند ہو جائے۔ اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے، یہ بھی پاک کلام ہے، یعنی یہ پاک کلام ہماری روحانی آنکھیں، ہماری عقل کی آنکھیں، ہماری ذہنی آنکھیں روشن کر دیتا ہے۔ ہم اس پاک کلام اپنے دل کی آنکھوں میں، عقل کی آنکھوں میں، ان آنکھوں میں رکھیں، ہماری روحانی آنکھیں، عقل کی آنکھیں، یہ آنکھیں روشن رہیں گی، یہ سرما ہے۔ اور پوشاک بھی دے تاکہ تو براہن نہ ہونے کی، ننگے ہونے کی زندگی نہ اٹھائے۔ ننگے سے مراد ہے تو بے عزت نہ ہو، باطن کو کپڑوں کے لیے، یہ بھی راست بازی کا لباس ہے، مسیح کو پہن لینے والا لباس ہے کہ مسیح کو پہن لو، اپنے آپ کو مسیح میں چھپا لو، راست بازی کا لباس جس کا ذکر مکاشفہ 19 باب میں کہ اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار کیا گیا، یہ مقدسوں کے راست بازی کے کام رہا۔ پھر متی 22 باب میں کہ جو بادشاہ نے شادی کا لباس مقرر کیا ہوا تھا وہ پہن کے اندر آنا ہے، پچھلا اتارنا ہے، بات ان کپڑوں کی نہیں، بات پرانی انسانیت کی ہے، گناہوں والی زندگی کو مکمل ترک کرنا، راست بازی کو اپنانا، راست بازی میں ملبس ہو جانا، راست بازی میں چھپ جانا۔ بے شک لکھا ہے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوک اور پیاس سے، بے شک لکھا ہے کوئی شخص اپنی راست بازی پر فخر نہ کرے، کیونکہ ہماری راست بازی گندی دجیوں کی برابر ہے، لیکن راست بازی کرنا یعنی اچھے کام کرنا ضرور ہے، راست بازی کا لباس پہننا ہے۔ مکاشفہ 19 باب غالباً آیت نمبر 7 سے، متی کی انجیل مقدس کے 22واں باب، یہاں یسوع مسیح نے ایک بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت کا ذکر کیا، اور وہ بادشاہ خدا ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلالدہ بادشاہ ہے، بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے۔ شادی سے مراد ان کی یہ آمد دلہن کو یعنی کلیسیا کو لینے جو آ رہی ہے۔ آئے عزیزو، ہم یسوع مسیح کے لیے آنے کے لیے تیار رہیں۔ پیغام لمبا ہو گیا ہے۔ یسوع مسیح نے خدا باپ کی ساری باتیں پوری جو خدا باپ نے فرمایا کہ اس عورت کا ذکر ہوا جو پاک دامن تھی، مقدسہ مریم۔ عورت کلیسیا کو بھی کہا گیا، قوم کو بھی کہا گیا، کلیسیا اور قوم کو بھی عورت کہا گیا، راست بازوں کو عورت کی نسل کہا گیا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، اور کمارے سے مراد ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ 10 کنواری کی مثال دی، اس کا صحیح معنی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہوا ہے۔ کماری جو اپنے آپ کو گناہ سے، بدی سے، ابلیس سے دور رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، ان کو روحانیت میں، معرفت میں کنواروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں۔ ہاں،
ہمیں عورت کی نسل کہا گیا. یسوع مسیح کے بعد ہم ہیں. پہلے یسوع مسیح ہے عورت کی نسل. ابلیس نے ان کو ہر طرح سے دکھ دیا اور پیدائش سے ہی دکھ دیا، جو غالباً مکاشفہ 12 باب میں ذکر ہے کہ جیسے ہی یسوع مسیح پیدا ہوئے، 2 سال کے ہوئے، مجوسیوں کی معرفت جو ادھر ہندوستان سے اونٹوں پر چلے، وہ وایا ایران پہنچے، جیسے پہنچے بیچ میں سے یروشلم 2 سال لگے. اور ابلیس نے ہیرودیس بادشاہ کے ہاتھوں یسوع مسیح کے نام پر 2 سال کے بچے مروا دیے. یعنی قوم اسرائیل کے بچے مر گئے. عورت کی نسل کا وہ دشمن ہو گیا. اس کے بعد یسوع مسیح کا، اس کے شاگردوں کا، خادموں کا، اور آج تک وہ دشمن ہے. لیکن مسیح نے اور ان کے خادموں نے، مقصوں نے آج بھی اس ابلیس کی کھوپڑی کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے. یسوع مسیح نے کچل دیا. گلگتہ کا مطلب ہے کھوپڑی کا مقام، جہاں اس کی کھوپڑی کو چیر دیا گیا، یعنی شکست. سلیب پر کفارہ دے کے ابلیس کو شکست دی کہ ابلیس اپنے مذموم ارادہ میں کامیاب نہ ہو سکا. یسوع مسیح نے نیکودیمس کو، جو یوحنا رسول کی انجیل مقدس کا 3 باب ہے، نیکودیمس سے بڑی باتیں کی، بہت باتیں کی، لیکن یہ بھی کہا آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا بھی، اور ابن آدم آسمان میں ہے. یسوع مسیح اپنی بات کر رہے تھے اور وہ زمین پر کھڑے ہوئے تھے، غالباً یروشلم میں. رات کا ٹائم تھا. یہودیوں کا مذہبی استاد نیکودیمس، جس نے یسوع مسیح کو یوسف کے ساتھ مل کے دفن بھی کیا. پھر یسوع مسیح نے کہا کہ جیسے موسیٰ نے بیابان میں پیتل کا سانپ بلی پر جڑ کر اس کو اونچے پر چڑھایا، پہاڑی میں گاڑ دیا، اور سانپ کے ڈسے ہوئے لوگوں نے پیتل کے سانپ پر نگاہ کی تو سب شفا پا گئے اور بچ گئے. اور وہ پیتل کا سانپ یسوع مسیح کی مصلوبیت کی طرف ایک اشارہ تھا. پیتل اس لیے کہ پیتل کو زنگ نہیں لگتا. پیتل استحکام کی علامت ہے. جیسے ہم مکاشفہ 1 باب پڑھیں گے، وہاں یوحنا عارف نے یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہا؟ اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے، جو بٹی میں تپایا ہوا ہو. یعنی وہ پیتل بٹی میں تپایا ہوا ہے، نکل ہوا ہے، چمکدار ہے اس کے پاؤں. یہ خدا یسوع مسیح کی استقامت کی علامت ہے کہ ان کے اندر کوئی متزلزل والی بات نہیں، لرزنے والی بات نہیں. ان کی زندگی میں زلزلہ نہیں ہے. وہ چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح مضبوط ہے اور قائم ہے اپنے ہر مخالف کے سامنے. پیتل کے پاؤں کا یہ مطلب. پیتل کا سانپ یسوع مسیح کا ایک پیش خیمہ ہے. اور ابلیس نے یہ ساری بات سنی. روح اور عقل بتاتی ہے کہ جب یسوع مسیح انسانی روح میں، انسانیت میں نیکودیمس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، ابلیس نے یہ ساری بات سن لی کہ یسوع مسیح نے صلیب پر کفارہ دینے کا کہا ہے. اس کو وہ پیتل والے سانپ کی ساری بات یاد تھی کہ سانپ نے جن کو ڈسا یا سانپوں نے ڈسا،
انہوں نے پیتل والے سانپ کو دیکھا، سب بچ گئے۔ اس طرح یسوع مسیح تو ایک انسان ہے، خدا کے پاک روح سے، روح القدس کی قدرت سے اور نور سے اور کلمے سے تیار ہوں۔ تو میں شیطان ہوں، سانپ میرے ڈھسے ہوئے جتنے یسوع مسیح کو دیکھیں گے، اس کے کفارے پارے مان لائیں گے، وہ سب بچ جائیں گے۔ اس لیے شیطان نے پوری کوشش کی کہ یسوع کو صلیب تک نہ جانے دیا جائے، اس کو پہاڑ پار نیچے گرا کر مار دیا جائے۔ پھر گثمانی باغ میں زور لگایا کہ یسوع کو یہاں مار دو، یہاں ہی مار دو۔ جب یسوع مسیح جان کنی کی حالت میں تھے، گثمانی کا معنی ہے کولو کے دو بڑے پاٹ، بڑی چکی کے دو بڑے پتھر جو ایسے چلتے ہیں جس میں ہر چیز پس جاتی ہے، گویا یسوع مسیح ان بڑے دو پتھروں میں پس رہے تھے۔ ابلیس کا بھی زور تھا۔ خدا نے سارے جہان کے گناہ بقول یسایہ 53 باب اور پتر رسول کے خط کے یسوع مسیح کے اوپر لاد دیے گئے۔ یسایہ نبی اس واقعے سے 750 سال پہلے کیا ہماری ساری بد کرداریاں بدیاں یسوع پر لاد دی گئی، ہمارے سارے گناہ اس نے اٹھا لیے۔ پتر رسول تصدیق کرتے ہیں وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گئے، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، یعنی گناہوں سے توبہ کر کے، گناہوں سے منہ موڑ کر راست بازی کی زندگی بسر کریں، پھر ہمیں اجر ملے گا، ہلاک نہ ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ وہ ہمارا چرواہا اچھا نگہبان۔ میرے دوستوں، بیٹوں بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں، جو بھی عمر کے لحاظ سے ہیں، میں آپ سب کا اور پہلے خدا کا مشکور ہوں کہ میں 75 برس کا ہوں۔ آخر یہ ذہن ہے تو بھی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس نے مٹی کے اس برتن میں انمول خزانہ رکھا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوگی ہو، میری کریکشن کر دینا، معاف کرنا، میرے لیے دعائیں جاری رکھنا، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، بوڑھا ہوں، لیکن اس تھوڑے کو زیادہ سمجھنا۔ خداوند ہماری مدد کرے، رحمت کرے، زندگی رہے، پھر ملیں گے۔ آمین آمین۔ خدا کی سلامتی آپ کرے۔ یہوہ میں پکاردا ہاں، میرے ول تو چھیتی آ۔ یہوہ میں پکاردا ہاں، میرے ول تو چھیتی آ۔ جدوں پکار میں تینوں خدایا، جدوں پکار میں تینوں خدایا، سن لے میری گل کن لا، میرے ول تو چھیتی آ۔ خدایا میں پکاردا ہاں، میرے ول تو چھیتی آ۔ میری دعا ہن تیرے حضور وچ، میری دعا ہن تیرے حضور وچ، پہنچے واگ بخور دے جا، میرے ول تو چھیتی آ۔ خدایا میں پکاردا ہاں، میرے ول تو چھیتی آ۔ آمین۔ خدا مجھے یہاں موجود ہے، پھر ملیں گے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ آپ کی دعاؤں کا منتظر
پاسٹر مسعود صادق۔